أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحبہ وسلم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیت ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی یہ آیت 5ویں پارے کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کے رکو نمبر 8 کی یہ سب سے آخری آیت ہے یعنی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے درس میں بھی کہا کہ رکو نمبر 8 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ مختلف عناوین پر مختلف مضامین پر اللہ تبارک تعالیٰ بات کر رہا ہے الگ الگ انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے اسی طرح اس رکوع کی آخری آیت بھی اپنے مضمون کے اعتبار سے منفرد اور بالکل انوکھی اور الگ سی آیت ہے اس کا کوئی خاص ربط اور کوئی خاص تعلق پچھلی آیات سے نہیں ہے آیت بڑی مشہور بڑی معروف اور بہت زیادہ واعظ نصیحت بیانوں میں استعمال کی جانے والی آیت بھی ہے آئیے اس آیت کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو فرمانبرداری کرو حکم مانو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور ان کی بھی اطاعت کرو ان کی بھی فرمانبرداری کرو جو تم میں اولی الامر ہے جو تم میں کے حاکم ہیں امیر ہیں جو تمہارے رہبر رہنما سرپرست ہیں یا جن کی حکومت تم پر ہے یا تم میں کے علماء مشائخ اور مفتیان ان کی بھی اطاعت کرو فَإِن تَنَازَعْتُمْ اور اگر تم میں تنازع پیدا ہو جائے اختلاف پیدا ہو جائے ظاہر سی بات ہے اللہ کی اطاعت کرنے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں رسول کی اطاعت کرنے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف ہوتا ہے اولی الامر کی اطاعت کرنے میں
چونکہ اولی الامر انسان ہوتا ہے، انسانی عقل و فہم کے مطابق کبھی وہ ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس میں اختلاف برپا ہوتا ہے، تنازع پیدا ہوتا ہے. تو وَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے درمیان اولی الامر کی اطاعت کرنے میں کوئی تنازع، کوئی اختلاف پیدا ہو، کوئی جھگڑا ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے اختلاف کو، اپنے جھگڑے کو، اپنے تنازع کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. آیت کے آخر ٹکڑے سے، اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ جب تنازع اولی الامر میں ہوگا تبھی اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا. تو بات واضح ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی تنازع، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی فرما برداری میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف اولی الامر کے معاملے میں ہی ہوتا ہے. حاکم، حکما، عمرا، علماء، مفتیان، انہی کی باتوں کے ماننے میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو جب اختلاف ہو تو تب پھر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی کی طرف اس کو لوٹانا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے جھگڑوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی طرف اپنے جھگڑوں کو، اپنے تنازعوں کو لوٹاؤ گے اگر تمہارا ایمان اللہ اور آخرت پر ہوگا. ظاہر سی بات ہے جو نہیں لوٹاتا اس کا ایمان نہ اللہ پر ہوتا ہے نہ آخرت کے دن پر ہوتا ہے. جو اپنے جھگڑوں کو، اپنے اختلافات کو اپنے ہی اعتبار سے حل کرنے کی کوشش کرے، یا ہر ایک اپنے اپنے امیر، اپنے اپنے حاکم کی بات کو حرف آخر سمجھ لے، تو ظاہر سی بات ہے اختلاف کبھی ختم نہیں ہوتا. تو یہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کا ایمان اللہ اور آخرت پر نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے اختلافات کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹائے. ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، یہ بہت اچھا ہے. دس از دا بیسٹ آپشن. آپشن کیوں؟ کیونکہ چاہو تو تم آپس میں لڑ سکتے ہو، اختلاف کر سکتے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ آ کر تمہارے ہاتھ پیر نہیں پکڑے گا، تمہارے اختلاف کی وجہ سے آسمانی عذاب بیچ کر تمہیں ڈرائے گا نہیں. لڑنا ہے لڑتے رہو. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو تمہاری امت کو آسمانی عذاب بھیج کر ہلاک کر دے، پوری امت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ سے دعا کی اللہ میری امت کے ساتھ ایسا مت کر. اس سے پہلے کی بہت ساری امتیں آسمانی عذاب سے ہلاک کر دی گئی. آسمان سے آگ برسی، آسمان سے موسلادھار بارش برسی، پوری امت تباہ و برباد ہو گئی. تو آپ نے کہا کہ اللہ میری امت کے ساتھ ایسا مت کر. اللہ نے دعا قبول کر لی، اللہ نے دعا قبول کر لی. یہ امت محمد آسمانی عذاب سے اس طرح ہلاک نہیں ہوگی جس طرح پہلے کی امتیں ہلاک ہوئی. پھر اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو تمہاری امت کو زمینی عذاب سے ہلاک کر دے. زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین میں سیلاب آئے گا، یا زمین کے جتنی آفتیں اور بلائیں ہو سکتی اس کے ذریعے سے ہم چاہیں تو پوری امت کو ہلاک کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کر. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا. پھر اللہ نے کہا اگر ہم چاہیں تو تمہاری امت کو آپس میں لڑا کر
برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جس طرح آسمانی عذاب سے لوگ تباہ و برباد ہوتے ہیں، جس طرح زمینی آفتوں سے اور بلاؤں سے لوگ تباہ و برباد ہوتے ہیں، ہو بہو یا اس سے بھی زیادہ خطرناک آپسی اختلاف اور آپسی جھگڑا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے بھی ہم تمہاری امت کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر گئے۔ کیوں؟ ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ آسمان سے عذاب چل یہ تو پوری موت ہی دے سکتا ہے، زمینی عذاب یہ پوری طرح موت دے سکتا ہے۔ اور یہ آپس میں لڑنے سے موت تھوڑی آتی ہے، ایک آدھ کا سر پھٹے گا، ایک آدھ کا ہاتھ پر ٹوٹے گا، موت ہوگا تو ایک دوسرے کو کافر مشرک بولیں گے، اور کیا ہے۔ ہماری طرح لاجک لگا کر، ہماری طرح منطق لگا کر آپ وسلم چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ آپ سب پھر گھبرائے، پھر سجدے میں گر گئے اور کہا کہ اللہ میری امت کو آپس اختلافات سے، آپس کے جھگڑوں سے ہلاک نہ کر۔ اللہ نے کہا نہیں، تمہاری یہ دعا رد کر دی جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تمہاری امت آسمانی عذاب سے ہلاک نہیں ہوگی، زمینی عذاب سے ہلاک نہیں ہوگی، مگر آپس کے اختلاف سے ہلاک ہوگی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ عذاب تم میں قیامت تک رہنے والا ہے، اس لیے اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ اگر تم اللہ پر آخرت پر ایمان لاؤ گے تو جب بھی اختلاف تم میں برپا ہوگا، اپنے اختلافات کو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دو گے تو اس عذاب سے بچ جاؤ گے، ورنہ تمہارے پاس آپشن ہے کہ اس کو مت لوٹاؤ اور قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہو۔ حیرت انگیز بات ہے، امت محمدیہ کا یہی حال ہے، آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ہر ایک نے 4 اینٹ کی مسجد اپنی خود کی بنا رکھی ہے، اور اگر کوئی آتا ہے داخل ہوتا ہے تو باقاعدہ مسجدوں پر بورڈ لکھ کر لگایا گیا ہے کہ اگر کوئی آیا تو اس طرح جس طرح کوئی خنزیر، کوئی سور مسجد میں داخل ہوگا، باقاعدہ مسجد دھو دی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، اختلاف اتنا زیادہ کہ ہر ایک اپنے ہی فرقے پر خوش ہے، جس طرح قرآن نے کہا کہ جب آپس میں فرقے بڑھ جاتے ہیں تو ہر فرقہ اپنے ہی فرقے پر اپنے بعد جو چیزیں اس پر خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے اختلافات کو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی طرف پلٹاؤ تو تمہارے اختلافات ختم ہوں گے۔ ایک اور قابل غور نقطہ، ایک اور بہترین نقطہ اس آیت میں یہ ہے کہ اختلافات تو ظاہر سی بات ہے نبی کے دور کے بعد یہاں تک کہ قیامت تک اختلافات ہونے والے ہیں، ہے نا۔ مسلمانوں میں جھگڑا، اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں میں جو جھگڑا ہوگا زمین جائیداد کے لیے ہوتا ہے تو بات الگ تھی، کورٹ کچہری بھی بھاگ سکتا ہے، دینی اختلاف بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کافر مشرک اور گردنیں مارنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ تو آسلم کے زمانے کے بعد جیسا کہ آج کا دور 1450 سال بعد آج اختلاف ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد اور لیٹ ہوگا اور اختلاف ہوگا، تو اللہ کہتا ہے تم کتنا بھی دور چلے جاؤ میرے نبی کے دور سے، تم کو پلٹ کر آنا ہے کہاں پر؟ 1450 سال پہلے۔ کہاں پلٹ کر آنا ہے؟ 1450 سال پہلے۔ اپنے اختلافات کو اللہ اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی طرف لے جاؤ، قرآن کی طرف لے جاؤ جو 1450 سال پہلے نازل ہوئی، اور احادیث مبارکہ کی طرف لے جاؤ جو کہ 1450 سال پرانی ہے۔ اس کے بعد کے دور میں بھی کوئی چیز تلاش مت کرو، اس کے بعد کے دور میں کوئی چیز تلاش مت کرو، اس کے بعد کے دور میں کوئی چیز تلاش مت کرو، آج کے دور میں کوئی چیز تلاش مت کرو۔ جب اختلاف ہو تو اس کو 1450 سال پہلے یعنی کہ اللہ اس کے رسول کے یعنی کہ 1450 سال آپ وسلم کے دور کی طرف اس کو لے جاؤ تو تمہارے اختلافات ختم ہوں گے۔ ذالک خیر، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ واحسن تأویلا، تأویلا کہتے ہیں پلٹانے کو، تاویلا کہتے ہیں ایک طریقے سے ہیر پھیر کرنے کو بھی کہتے ہیں، بدلنے کو۔ احسن تاویلا، پلٹ کر جانے کی اگر کوئی جگہ ہے تمہارے اختلافات کے وقت تو وہ اللہ اس کے رسول ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ کیا ہی بہترین، کیا ہی زبردست، کیا ہی جامع آیت ہے۔ یہ ایک ہی آیت مسلمانوں کو یکجا کر سکتی ہے،
ایک جٹ کر سکتی ہے، ان میں پھر سے وہی قوت اور وہی طاقت مسلمانوں کے اندر پیدا کر سکتی ہے جو صحابہ کے اندر تھی کہ 1000 کا لشکر اور یہ صرف 313، 3 پٹ زیادہ، پھر بھی صحابہ جیتے۔ اور آج مسلمانوں کے بھلے ہی 54-55 ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت ہوتی ہے، مگر اس طرح مارے کاٹے جا رہے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر غیر مسلم دوسرے اقوام، دوسری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ پوچھا صحابہ نے، اللہ کے رسول کیا بات ہے، آج اب اتنے تھوڑے ہو کر اتنے اسٹرانگ ہیں، اتنا زیادہ دفاع کرتے ہیں ہم کہ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، قیصر اور کسریٰ کے بادشاہ تک ہمارے نام سے لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد میں تو تم سمندر کے جھاگ کے برابر ہو گئے، اتنی تعداد ہوگی، مگر حیثیت کیا ہوتی ہے سمندر کے جھاگ کی؟ اسی طرح تمہاری حیثیت ہوگی، تمہارے دل میں موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا اور دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، وہن ہو جائے گا۔ وہن 2 چیزوں کا نام ہے، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ کتنی بہترین آیت ہے، کاش یہ آیت مسلمانوں کے دل، دماغ اور زندگی میں اپنا گھر بنا لے تو انشاءاللہ یقیناً اسی ایک آیت کی وجہ سے مسلمان اپنا گھر جنت میں بنا لیں گے، اپنا سارے اختلافات کو دور کر کے ایک جہتی ان کے اندر آ جائے گی۔ بہرحال یہ آیت نمبر 59 سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی، جس کا لفظی ترجمہ اور مختصر سی تشریح جو سمجھنے کے لیے ضروری تھی وہ میں نے آپ کے آگے رکھا۔ آئیے اب اس کی تفسیر کی طرف اور مزید تشریح کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59، اس میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر کہا کہ تم میں کے جو عمراء ہیں اور حاکم ہیں اور علماء اور مشائخ اور مفتیان ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اگر اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بھی اگر تم اطاعت کر رہے ہو، اس اطاعت میں اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو واپس اللہ اس کے رسول کی طرف اپنے فیصلوں کو لوٹاؤ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ جو آیت ہے اس کا جو تناظر ہے، اس آیت کے نازل ہونے کا جو پس منظر ہے، آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1834 1834۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 2624 2624، اور یہی حدیث سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 1672 1672۔ حدیث کے راوی ابن جریج کہتے ہیں، نزل یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ آیت کس کے ضمن میں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی؟ تو کہتے ہیں فی عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی السہمی، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام عبداللہ بن حذافہ ہے، ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، ان کے ضمن میں، ان کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی۔ بعثہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریے میں بھیجا تھا۔ سریہ کیا ہے؟ جنگ ہی ہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، سیرت النبی، تو اس میں آپ کو 2 قسم کی جنگیں ملیں گی، 2 قسم کے معرکے ملیں گے، ایک ہے سریہ اور ایک ہے غزوہ۔ ہم عام طور پر غزوہ سنتے ہیں جنگ کو، جبکہ غزوہ وہ جنگ ہے، وہ معرکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیذ خود شریک ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں جہاد کریں، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ اور سریہ کہتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہو، کسی کو امیر بنا کر ان کی ماتحتی میں ایک ٹکڑی کو، ایک فوج کو اگر روانہ کرے تو اس کو کہتے ہیں سریہ۔ بعثہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سریہ، ایک سریے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عبداللہ بن حذافہ کو امیر بنا کر بھیجا تھا، تو اس وقت ایک معاملہ پیش آیا، اس معاملے کے ضمن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 اللہ نے نازل کی۔ وہ کیا معاملہ تھا اس کو بھی دوسری حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری حدیث جو آپ کے آگے رکھنے جا رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4340 4340، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 1840 1840۔ حدیث کے راوی چوتھے خلیفہ کون؟ علی کرم اللہ وجہ، علی رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سریہ روانہ کیا، ایک ٹکڑی روانہ کی جہاد کے لیے۔ فاستعمل رجلا من الانصار، ایک انصاری صحابی کو اس کا عامل، اس کا امیر بنا کر بھیجا۔ انصاری صحابی کون ہے؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ امرہم ان یطیعوہ، اور باقی سارے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں، یہ امیر ہے نا، ان کی اطاعت کرو۔ امیر کی اطاعت کی اہمیت انشاءاللہ وہ حدیث آپ کے آگے رکھوں گا میں، الاہمیت الطاعہ کے ضمن میں کہ اطاعت کی اہمیت کیا ہے۔ امیر کی اطاعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، مفہوم رکھ رہا ہوں اس کا انشاءاللہ عربی متن کے ساتھ اور حوالے کے ساتھ ابھی آپ کے آگے رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سنو، اللہ کی اطاعت کرو، لوگوں سنو میری اطاعت کرو۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی ہے۔ گویا کہ نبی کی بات ماننا، گویا کہ کس کی بات ماننا ہے؟ اللہ کی بات ماننا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لوگوں تم میں جو امیر ہے، جو حاکم ہے، جو خلیفہ ہے، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اتنا بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں، کہا جو امیر کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا، تو امرہم ان یطیعوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو حکم کیا کہ ان کی اطاعت کرو۔ گویا کہ اس امیر کی اطاعت کرنا کس کی اطاعت ہوئی؟ نبی کی اطاعت ہوئی۔ نبی خود حکم دے رہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرنا نبی کی فرما برداری ہوئی، نبی کی اطاعت ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اصل میں اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے بھیجے ہوئے امیر کی، یا تم میں جو امیر ہے جن کے تم ماتحت ہو ان کی اگر تم نے اگر نافرمانی کی، تم نے اصل میں میری نافرمانی کی۔ لیکن اس آیت میں سورہ نساء کی اس آیت میں جس طرح اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تعلق سے کوئی شرط، کوئی قید، کوئی ضابطہ نہیں ہے، بلا کسی چو چرا کے سر تسلیم خم کرنا ہے، مان لینا ہے اور اطاعت کرنا ہے، کوئی شرط نہیں ہے بلا کسی شرط کے۔ لیکن جب امیر کی اطاعت، بادشاہ کی اطاعت، حاکم کی اطاعت، خلیفہ کی اطاعت، حاکم کی اطاعت، علماء مفتیان کی، مشائخ کی، پیر و مرشد کی جب اطاعت کی باری آتی ہے تو شرط لگا دی گئی، یہ بلا مشروط نہیں ہے، بمشروط ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ ان کی اطاعت تبھی کی جائے جب وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق حکم دے، جب وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف حکم دے، کوئی معصیت، کوئی گناہ کا حکم دے تو سر عام کھلم کھلا ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، یہ شرط لگا دی گئی، یہ اصول اور ضابطہ دیا گیا، جبکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تعلق سے کوئی اصول، کوئی ضابطہ نہیں، ڈائریکٹلی براہ راست بلا کسی چو چرا کے اللہ اس کے رسول کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اطاعت کرنا ہے۔ مگر جہاں حاکم کی، امیر کی بات آئی، جہاں عالم کی، مفتی کی، پیر و مرشد کی بات آئی تو وہاں شرط اور ایک قید لگا دی گئی کہ جب تک وہ نیکی کا حکم کرے، اللہ اس کے رسول کے مطابق حکم کرے تو ماننا ہے، اطاعت کرنا ہے، اس کے برخلاف اگر ہو تو اطاعت نہیں کرنا ہے، اور اگر کرتے ہیں تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق وہ حرام ہے اس کے اوپر۔ کیا فتویٰ لگا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں؟
اگر معصیت میں گناہ میں معلوم ہے کہ یہ بات نہ قرآن کے مطابق نہ حدیث کے مطابق ہے، باقاعدہ یہ حکم تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے، پھر بھی اگر اس امیر کی اطاعت کرے، پھر بھی اس بادشاہ کی، اس خلیفہ کی اطاعت کرے، پھر بھی اس عالم کی اطاعت کرے، پھر بھی اس مفتی کی اطاعت کرے، پھر بھی اس پیر مرشد کی اطاعت کرے، تو اس پر حرام ہے اطاعت کرنا، حرام کا فتویٰ لگ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا اور ان پر ایک صحابی کو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور کہا کہ لوگوں ان کی اطاعت کرو۔ اب ایسا ہوا کہ وہاں جب گئے، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، انسانوں کے درمیان اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے۔ ان صحابہ کے درمیان بھی، اس ٹکڑی میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، امیر کو غصہ آ گیا، فغضب، امیر جو تھے ان کو غصہ آ گیا، غضبناک ہو گیا، فقال، غصے میں آ کر کہا، الیس امرکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعونی، اے لوگو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ تم میری اطاعت کرو؟ کیونکہ ان کے سامنے معاملہ ہوا تھا تو یاد دہانی کی، یاد دلایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری اطاعت کرو، میری بات مانو؟ تو کہا ہاں بالکل، قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اب چونکہ غصے میں تھے تو کہا فاجمعوا لی حطبا، بہت ہی پیاری حدیث ہے صاحب، ایک ہی حدیث کافی ہے ہزارہا نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے اور ہزارہا امت محمدیہ کی بیماریوں کے علاج کے لیے، ایک ہی حدیث۔ امیر نے حکم دیا، کہا فاجمعوا لی حطبا، جاؤ میرے لیے لکڑیاں جمع کرو۔ صحابہ بولنا چاہیے تھا، کیوں لکڑیاں جمع کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول نے بولے کیا کہ میرا امیر اگر لکڑیاں جمع کرنے کا بولے تو لکڑیاں جمع کرنا، رسول نے تو نہیں بولے، ایسی لاجک نہیں لگائے، انہوں نے بولا امیر حکم دے رہا خلاص، اور ایسا کوئی حکم نہیں ہے جس میں گناہ ہے فوراً بھاگے، کیوں جمع کر رہے کوئی مقصد نہیں ہے، نہ دشمنوں پہ حملہ ہے، نہ کوئی غرض غایت، نہ کوئی ضرورت، امیر نے کہا بس کر رہے ہیں۔ بولتے ہیں نا آج کل، میں تو بڑی حیرت ہوتی ہے، بارہا کہتا بھی ہوں، ہر نکڑ گلی میں چھوٹے سے شہر سٹی کے ایک چوراہے پہ 4 بڑے بڑے اکنامسٹ بیٹھ جاتے ہیں، پوری دنیا کی اکنامی ان کو سمجھ میں آتی ہے، پوری دنیا کی پالیٹکس اور سیاست سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو، اور یہاں سے برابر ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، ان کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے، ان کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ ارے یہ کام تو صاحب بیکار کا ہے، بس ایسے ہی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ پاس کر دیا، ایک جی آر پاس کر دیا، ایک رول پاس کر دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں، اس پہ کیا کہتے ہیں معاشرے پہ اس کا تو اثر ہی نہیں ہونے والا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بحث مباحث سے۔ یہاں دیکھیے امیر نے کہہ دیا، پتہ نہیں کیا ہے، کیوں ہے، فائدہ ہے، نقصان ہے، فوراً گئے اور لکڑیاں جمع کر لی، فجمعوا، انہوں نے لکڑیاں جمع کر لی، فقال، پھر امیر نے کہا اوقدوا نارا، اس میں آگ لگاؤ، فاوقدوہ، یہ حکم بھی مان لیا، اس میں آگ لگا دی، فقال، پھر کہا تیسرا حکم ادخلوہا، چلو کود پڑو اس میں، اب داخل ہو جاؤ اس میں۔ دو حکم تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، فالتو کا ہوگا، لغو ہوگا، کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، کر بھی لیا۔ ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی کہ ہمارا امیر ضرور نہیں کہ ہر بار آبجیکٹ اورینٹڈ کام کرے، ہمارا خلیفہ، ہمارا بادشاہ، ہمارا لیڈر، ہمارا صدر ضرور نہیں کہ ہر بار آبجیکٹ اورینٹڈ، ریزلٹ اورینٹڈ ہی کام کرے، ریزلٹ اورینٹڈ ہی حکم دے، کبھی دے گا کچھ بھی دے سکتا ہو، تو اپنا دماغ نہیں لگانا اس کے خلاف، کیا سمجھتا ہے 10 بار کچھ کام بولے تو ایک بار کچھ تو بھی ڈھنگ کا رہتا ہے ان کا، یہ شیطانی کھوپڑی ہے، یہ دیر شانہ اوور سمارٹ والوں کی کھوپڑی رہتی۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ایک مسلمان تو اوور سمارٹ نہیں رہتا، سمارٹ رہتا خالی۔ 2 بار حکم دیا مان لیا، تیسری بار حکم دیا کہ جاؤ آگ میں کود پڑو، فہموا، حدیث کے کیا الفاظ ہے،
ارادہ کر لیا بعض لوگوں نے کہ کود پڑیں گے. وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا, مگر آپس میں ایک دوسرے کے کو کمر پکڑ پکڑ روک بھی رہے تھے. کچھ لوگوں نے ارادہ کیا, کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی کہ یہ کام مت کرو, اور وہ یقولون, کہنے لگے. اور سنن ترمذی وغیرہ کے الفاظ میں ایک نوجوان نے یہ بات بھی کہی, کیا کہا, فرارنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النار. لوگوں تو رسول کی دربار رسالت میں, ان کی پناہ میں ان کے پاس آئے کیوں؟ آگ سے بچنے کے لیے آئے, جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. آگ ہی کا ڈر اور خوف تھا کہ تم رسالت مآب کی پناہ میں آئے, ان پر ایمان لے آئے, ان کو نبی تسلیم کیا, پھر آگ میں کودنا, یہ لاجیکل ہے, یہ غیر منطقی بات نظر آ رہی ہے. یہ کہہ کر انہوں نے کہا فما زالوا حتی خمدت النار. یہی بحث چلتی رہی, کوئی کودنا چاہ رہا, کوئی روک رہا, کوئی بحث کر رہا. ہوتا ہے نا بھائی, جب جھگڑا ہوتا ہے تو گھنٹوں 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں. اور آپ کو بچپنا یاد ہوگا, کرکٹ یاد ہوگی, تو صرف نو بال کے اوپر 15-20 منٹ بحث نکل جاتی ہے, یہاں تک کہ میچ ڈرا بول کے ہو جاتا جب تھوڑا سا دماغ گرم ہو جائے, حالات خراب ہو جائے. تو بہرحال اس طرح بات بڑھتی گئی یہاں تک کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. آگ کیا ہے؟ ٹھنڈی ہو گئی. فسکنا غضبہ, امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا. اب غصے میں تھے تو حکم دے دیے تھے, ورنہ وہ بھی چاہتے نہیں تھے کہ ان کو جلا کر مار دے. غصے میں تھے, امیر کی اطاعت کرو, رسول نے کہا نا, حکم دے رہے تھے. ان کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا. فبلغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. فقال, اور کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پورا معاملہ سنایا, پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک, پورا واقعہ پورا پہنچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کو سننے کے بعد کہا لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القیامہ, اگر تم اس میں داخل ہو جاتے, اگر اس میں کود پڑتے تو قیامت تک اس آگ سے نہیں نکلتے. گویا کہ تم ہمیشہ آگ میں رہتے. تمہارا یہ فیصلہ کہ امیر کی بات سن کر معصیت گناہ کا کام کر لینا, آگ میں چھلانگ لگا دینا, خودکشی کر دینا, یہ تمہیں جہنم میں پہنچا دیتا ہے. پھر آگے آپ نے کہا الطاعۃ فی المعروف, اگر میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کی اطاعت کرو تو اس شرط کے ساتھ کہ امیر کی اطاعت نیکیوں میں ہے, معروف کاموں میں ہے, گناہ کے کاموں میں نہیں ہے. معروف اور نیکیوں کے کاموں میں امیر کی اطاعت ہے, معروف اور نیکیوں کے کاموں میں علماء کی اطاعت ہے, معروف اور نیکیوں کے کاموں میں مفتیوں کی اطاعت ہے, معروف اور نیکیوں کے کاموں میں پیر و مرشد کی اطاعت ہے. اگر وہ گناہ کا حکم دے, اگر وہ ایسا حکم دے تو بظاہر گناہ کا سا نظر نہیں آتا, مگر قرآن کی آیت کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, یا ایسا حکم دے رہے ہیں. ایک اور نقطہ, ایسا حکم دے رہے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ملتا, مگر نیکی کے نام پہ اگر دے رہے تو وہ نیکی نہیں, وہ بدعت ہوتی ہے. وہاں پر بھی امیر کی اطاعت نہیں ہوگی, بادشاہ کی اطاعت نہیں ہوگی, خلیفہ کی اطاعت نہیں ہوگی, امیر کی اپنا کیا کہتے ہیں عالم کی اطاعت نہیں ہوگی, مفتی کی اطاعت نہیں ہوگی. ایسا فتوا, ایسا حکم دے رہے ہیں جس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہیں ملتا, تو بدعت ہوتی ہے. بدعت گناہ ہوتا ہے, اور بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے, تو اس پر بھی عمل نہیں ہوگا. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الطاعۃ فی المعروف, اللہ کے رسول کے علاوہ جن کی بھی تم اطاعت کرو گے تو وہ معروف اور نیکیوں کے کام میں ہی ہوگی. اسی طرح صحیح بخاری کا ایک اور ٹکڑا آپ کے آگے میں رکھ رہا ہوں, وہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7257. ابھی جو میں نے پیش کی 4340 تھی, 7257 میں ایک ٹکڑا ایکسٹرا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ سب نے کہا لا طاعۃ فی معصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف. ابھی جو میں نے حدیث پیش کی اس کے اندر کیا ہے؟ الطاعۃ فی المعروف, یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ختم کر دی. یعنی کہ اطاعت معروف میں ہے, نیکیوں میں ہے. اب دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا طاعۃ فی معصیہ, اطاعت معصیت میں نہیں ہے, گناہ کے کام میں نہیں ہے, نافرمانی کے کاموں میں نہیں ہے.
اسلام کے خلاف والے کاموں میں نہیں ہے. انما الطاعۃ فی المعروف، بلکہ اطاعت یہ صرف معروف کاموں میں ہے، نیکیوں میں ہے. اسی طرح بڑا ایک اور انوکھا جملہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 2625 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعت فی معصیت اللہ. اللہ کا لفظ ایکسٹرا ہے اس میں، یعنی اطاعت اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا حکم دے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، چاہے براہ راست ہو یا نبی کے ذریعے سے ہو، تو ایسی اطاعت نہیں کر سکتے. انما الطاعۃ فی المعروف، بلکہ اطاعت اور فرمانبرداری یہ معروف اور نیکیوں میں ہے. یہ دو حدیثیں جو میں نے آپ کے آگے رکھی، یہ اس آیت کے تناظر کے لیے، پس منظر کے لیے اور تفسیر کے لیے، بیک گراؤنڈ کے لیے تھی کہ یہ آیت کس ضمن میں، کس کے ضمن میں کیوں نازل ہوئی. امیر کی اطاعت دو مرتبہ کی گئی کیونکہ وہ گناہ نہیں تھا. تیسری مرتبہ جب آگ میں کود جانے کا حکم دیا گیا تو گناہ تھا، خودکشی تھی، اس لیے وہاں پر اطاعت نہیں کی گئی. اس ضمن اللہ نے سورہ نساء کی آیت میں ساتھ نازل کیا. آئیے اسی آیت کو سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے آج کے درس کے دو حصے ہو جائے، دو پارٹ ہو جائے، لیکن بات آیت بڑی اہم ہے، بڑی جامع ہے، زندگی بنانے والی ہے. نہیں سمجھنے پر کسی ایک فرد کی زندگی نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کی زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں. آیت بڑی اہم ہے، اس کو بھلے دو حصوں میں سمجھیں گے مگر مرحلہ بمرحلہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پوری بات سمجھیں گے. تو اسی بات کو سمجھنے کے لیے آئیے الاہمیت الطاعۃ، اطاعت کی اہمیت، فرما برداری کی اہمیت اسلام میں کیا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اطاعت کیوں، اطاعت کرنا کیوں ضروری ہے، فرما برداری کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت، اس کی غایت کیا ہے. آئیے اس ضمن میں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. بہت سارے حدیثیں صرف اطاعت کی اہمیت کے ضمن میں آج آپ کے رکھوں گا. دو تین حدیثیں رکھوں گا، تو انشاءاللہ اگلے درس میں اور دو چار حدیثوں کے بعد پھر ہم دوسرے ٹکڑے کی طرف بڑھیں گے، وہ ہے اولی الامر منکم، یعنی اولی الامر کی اطاعت کرو. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے. ساتھ ہی ساتھ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر اختلاف ہو جائے اس کو بھی ساتھ میں لے لیں گے. اگر وہ ساتھ میں نہیں لے سکے تو ہو سکتا ہے تیسرا پارٹ بھی ہو، مگر آیت انشاءاللہ بڑی جامع ہے، اس لیے اس کو تفصیل سے جتنی گہرائی سے بتایا جائے، اس کی وضاحت کی جائے، اتنا زیادہ سمجھ میں بھی آئے گی. آئیے ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے. سنن ابو داؤد کا یہ متن ہے. حدیث نمبر 2626 2626. اور صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے دو جگہ پر، حدیث نمبر 2955 اور 7144. اور صحیح مسلم میں بھی ہے 1839، اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے حدیث نمبر 2864، اور سنن ترمذی میں بھی ہے حدیث نمبر 1707، اور سنن نسائی میں بھی ہے حدیث نمبر 4206. حدیث کا راوی نافع ہے. یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ. حدیث کے الفاظ دیکھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا انداز دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں السمع والطاعۃ. کبھی کبھی ان الفاظوں پر میں غور کرتا ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے 90 الفاظ کیسا کیا ہو سکتے ہیں. ایک بڑے ایسے بڑا دانشور 100 سال کی زندگی لے کے 1,00,000 کتابیں پڑھے اور 1,00,000 مرتبہ پریکٹس کرے، تب بھی جب وہ بولنے جاتا ہے تو اس میں مسٹیکس نکلتی ہیں. اس کو لاجیکلی کہیں نہ کہیں سے کراس کیا جا سکتا ہے. اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ دنیا کا ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے چاہے کتنا ہی پرفیکٹ کیوں نہ ہو جس کو کراس نہیں کیا جا سکتا. ضرور کراس کیا جا سکتا ہے سوائے دو اسٹیٹمنٹ کے. ایک یا تو قرآن کی آیت ہو، دوسری صحیح حدیث. ان دونوں کو کسی بھی طریقے سے کراس نہیں کر سکتے، اور جتنی مرتبہ کراس کریں گے ہر مرتبہ نکھر کر صحیح ثابت ہوگی. دیکھیے الفاظ حدیث کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السمع والطاعہ، سننا اور اطاعت کرنا. ابھی تک ہم حدیث آیت میں کیا پڑھ رہے تھے، کیا سن رہے تھے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اطاعت کرو. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کو بنیاد بنایا سمع سے، سننے سے. تو ظاہر سی بات ہے سنیں گا نہیں تو اطاعت کیسے کرے گا. جیسے بولتے ہیں نا
بچوں کی تعلیم سے. بچے بہت بگڑ سنتے ہی نہیں. اب سنیں گے تو اطاعت کریں گے. سننا اور اطاعت کریں دونوں چیزیں لازم ہیں. آپ سن کہتے ہیں السمع والطاعہ، سننا اور اطاعت کرنا علی المرء المسلم، ایک مسلمان مرد پر لازم ہے. احب و کرہ، چاہے پسندیدہ ہو چاہے ناپسندیدہ ہو. چاہے پسندیدہ ہو. اب یہ جو سمع اور طاعہ ہے یہ صرف امیر سے، علماء سے اور مفتیوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ان سے تعلق نہیں. یہ اللہ، رسول اور اولی الامر تینوں سے جڑا ہوا ہے. سننا اور اطاعت کرنا اللہ کی بھی، سننا اور اطاعت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، سننا اور اطاعت کرنا اولی الامر کی بھی. اولی الامر مطلب جو امر رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، جو حاکم ہے یا جو عالم ہے، جو مفتیان ہیں. چاہے بات پسندیدہ ہو چاہے ناپسند ہو سکتا ہے کوئی قرآن کی آیت پسند نہ آئے تب بھی عمل کرنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی حدیث پسند آئے، عمل کرنا ہی ہے. پسند اور ناپسند پر سمع اور طاعہ کو نہیں رکھا گیا، سننا اور اطاعت کرنے کو نہیں رکھا گیا. یہ بلا شرط ہے کہ سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے. آگے آپ وسلم کہتے ہیں ما لم یؤمر بمعصیۃ، کب تک سننا اور اطاعت کرنا ہے بلا کسی شرط کے. کب تک؟ چاہے پسند ہو چاہے ناپسند ہو، کب تک سننا اور اطاعت کرنا ہے؟ ما لم یؤمر بمعصیۃ، جب تک کہ معصیت کا حکم نہ دیا جائے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ اور اس کے رسول معصیت کا حکم نہیں دیتے، کیونکہ یہ دونوں وحی ہے. قرآن اور صحیح حدیث یہ دونوں وحی ہیں. ایک وحی متلو ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، دوسرا وحی غیر متلو یعنی احادیث جس کی تلاوت نہیں ہوتی. چونکہ یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں معصیت اور گناہ کا حکم ہو ہی نہیں سکتا. جب اولی الامر کی اطاعت کرنے کی باری آئے تو اگر وہ معصیت ہو تو نہ سننا ہے نہ اطاعت کرنا ہے. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، جب تمہیں کسی گناہ کا حکم دیا جائے فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، تو نہ سنو نہ اطاعت کرو. سنو بھی مت اور اطاعت بھی مت کرو. اسی طرح دوسری حدیث، یہ دوسری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. صحیح بخاری حدیث نمبر 7199 7199، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1709 1709. حدیث کراوی عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. بیعت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کرنا، وعدہ کرنا. اور بیعت کے معنی ہے اپنے آپ کو بیچ دینا، اپنی مرضی اپنی خواہش سب کچھ ختم کر دینا اور اللہ اس کے رسول کے حوالے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. اور اسی کا نام اسلام بھی ہے. اسلام جب مانا جاتا ہے تو اپنی نفسانی خواہشات سب ختم ہو جاتی ہیں. گویا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے جان اور مال کو خریدا اور اس کے بدلے جنت دیا. جنت کے بدلے اللہ نے تمہارے جان اور مال کو خریدا ہے. یہاں پر بھی بیعت ہی ہے. بیعت اصل میں کیا ہو؟ بیعت یعنی خرید و فروخت. آج جو بیعت بولتے بولتے اسے خرید و فروخت والا معاملہ ہی نکل گیا اور پیر و مرشد کے حوالے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو بیچنے کا نام بیعت ہو گیا ہے. بہت سارے واقعات چھوٹی موٹی اردو کی بعض عربی کی کتابوں ایسے واقعات ملتے. پیر و مرشد آتا ہے اپنے مرید کے گھر، مرید بھی آدمی بھی اس کا مرید، اس کی بیوی بھی اس کا مرید، اس کے بچے بھی اس کا مرید. اب جس سے چاہے جیسا چاہے وہ ایسا استمتاع اور فائدہ اٹھا لیتا ہے. بیعت کے نام پر بات یاد آ رہی تو بتا رہا ہوں. باقاعدہ میرے سامنے بھی ایسے واقعات ہوئے کہ ایک شخص نے، اللہ معاف کرے الفاظ بولتے ہوئے زبان لٹ کھڑاتی ہے، اپنی بیوی کو برکت کے طور پر اپنے پیر و مرشد کے پاس چھوڑا تھا کچھ راتے. ایسا ذہن بنا دیا گیا، اس کو کہتے بیعت بیچ دینے کو. استغفر اللہ، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اپنے آپ کو بیچ دیا اور ہم نے عہد کیا، ہم نے وعدہ کیا
کس بات پر؟ علی السمع والطاعہ، کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، نبی کی بات ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. فی المنشط والمکرہ، چاہے وہ پسندیدہ چیز ہو چاہے وہ ناپسندیدہ چیز ہو، ہم اللہ کے رسول کی بات سنیں گے. وہ اللہ ننازع الامر اہلہ، دوسری بات جس پر صحابہ نے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، وہ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ ننازع الامر اہلہ، کہ ہم ہمارے سرداروں سے، ہمارے امیروں سے، ہمارے خلیفاؤں سے، ہمارے جو ہے علماء سے، مفتیان سے اختلاف نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے ان سے. وَأَن نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا، اور اس بات پر بھی ہم نے بیعت کی کہ ہر وقت ہم کھڑے رہیں گے حق کے لیے، اور ہر وقت ہم حق ہی بولیں گے، سچ ہی بولیں گے. حَيْثُ مَا كُنَّا، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، حق کے لیے کھڑے رہیں گے اور بولیں گے تو حق ہی بولیں گے. آخری ٹکڑا حدیث کا تو بہت ہی پیارا ہے، میرے دل کو چھو جاتا ہے. لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور کسی سے بھی نہیں ڈریں گے اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں اور حق کے تعلق سے. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم کو ڈر اور خوف نہیں. ہوتا ہے نا، حق کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ ڈراتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بابا ہے، جادوگر ہے، لوگوں کے ایمان کو اور دولتوں کو لوٹ رہا ہے، اور اگر کوئی نوجوان کھڑا ہو اس کے خلاف کوئی کاروائی کرے تو کہتے ارے کہاں وہ بابا کے خلاف جا رہے، بابا کچھ ایسا کچھ اوٹ پٹانگ کر دیں گے کہ تمہاری نیا ہی ڈوب جائے گی. ڈراتے. اور اگر کوئی بالکل خاص مرید ہو اس بابا کا تو بددعا دے دیتے اس بابا کے خلاف، اگر تو نے کرا دو تیرے بیوی بچے برباد ہو، تو برباد ہو سکتا ہے کسی انسان کو ڈر آئے، خوف آئے کہ بھئی وہ بددعا دے رہا ہے، لیکن نہیں، اگر حق پر ہے اور حق کے لیے کھڑے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم اللہ کے تعلق سے، اللہ کے معاملے میں ہم ڈر اور خوف نہیں رکھتے. ہم بے جھجک بے دھڑک ہم حق کے لیے کھڑے رہیں گے اور حق ہی بولیں گے. اسی طرح ایک اور حدیث، آخری حدیث آپ کے آگے رکھا ہوں، پھر انشاءاللہ باقی کی باتیں ہم اگلے درس میں کنٹینیو کریں گے. آخری حدیث یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 693 693، اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 2860 2860. حدیث کا راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. دیکھیے قرآن کی آیتوں کے الفاظ کی صحیح تشریح حدیثوں میں ہو رہی ہے. قرآن تو کہتا ہے اطیع اللہ اطیع رسول، ہر جگہ یہی ہے، اطیع اللہ سے اطیع جڑا ہوا ہے سمع سے، یہ حدیث سے معلوم ہو رہا ہے. جتنی حدیثیں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں سب میں سمع یعنی سننے کا ذکر موجود ہے. خاموشی سے سننا، بحث کر کے جان دو تم نہیں مان رہے تمہارا سن لیتے، یہ انداز صحیح نہیں ہے. امیر کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ، خلیفہ کے ساتھ، علماء سے بحث کر کے جب سامنے والا اپنے بھاری پڑ رہا چلو اب سن لیتا، مجبوری ہے. اس کو سننا نہیں بولتے، بغیر سوچے سمجھے سن لینا اور عمل کرنا. جب بات حق کی ہو، معروف ہو، نیکیوں کی ہو تو سننا، یہ حدیث سے مل رہا ہے. سننا اور اطاعت کرنا یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. ان استعمل حبشی، اگر تم پر کوئی حبشی غلام تم پر اگر سردار بنا دیا جائے، امیر بنا دیا جائے، خلیفہ بنا دیا جائے، اگر وہ اس کا اہل ہے، وہ اس کے لائق ہے، اس کے لیے کوالیفائڈ ہے، تو اس کا سنو، اس کی اطاعت کرو. کأن رأسہ زبیبہ، چاہے اس کا سر انگور کے جیسا کیوں نہ نظر آئے. ایک کراہیت جس سے محسوس ہوتی ہے، ایسا انسان جس کو دیکھنے سے ہی کراہیت محسوس ہو رہی ہے، جس کی صورت دیکھتے ہی چڑ آ رہی ہے، جیسا ایک انوئنگ نیچر اپنا بن رہا ہے، تب بھی
تمہارے دل میں کیا ہو رہا ہے، تم کیا محسوس کر رہے ہو، وہ ایک طرف، چونکہ وہ تمہارا سردار ہے، وہ تمہارا امیر ہے، وہ تمہارے عالم ہے، وہ تمہارے مفتی، ان کا سنو اگر وہ معروف اور نیکیوں کا حکم کرتے ہیں۔ ان تینوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ اطاعت کی، سماعت کی، سننے اور اطاعت کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی سے پورا دین بنتا ہے، اسی سے پورا عقیدہ بنتا ہے، اسی سے پورا ایمان بنتا ہے۔ سننا اور اطاعت کرنا چھوڑ دیں تو پوری بد نظمی اور سسٹم پورا بگڑ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے، قرآن کی آیتوں کو صحیح سمجھنے کا اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔